الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے بھائی عبد المتین صاحب، جنہوں نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب اکٹھے ہوئے اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کو دین پر چلنا آسان کرے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی ہم بہت دیر سے مختلف علماء کرام سے نصیحتیں سن رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نصیحتوں کا سننا سنانا یہ کافی نہیں ہے، باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں پر، ان نصیحتوں پر، ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ آج عمل سے ہم خالی ہیں، اور جب ہم عمل سے خالی ہوں گے، صرف سننے سنانے تک ہمارا معاملہ محدود رہے گا، تو یہ بیٹھنا بٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہو جائے۔ یہ کارگر، یہ کارآمد اسی وقت ہوگا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ مزاج بنائے، یہ ارادہ کرے، یہ عزم مصمم کرے کہ دین کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھیجا ہے، ہم خود یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ ایک مرتبہ محمود بادشاہ نے یہ چاہا کہ ہم اپنے تمام وزراء کے عقل کی جانچ کر لیں، چنانچہ وہ ایک قیمتی ہیرا اپنے خزانے سے لیتا ہے اور اپنے درباریوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور جاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے تمام وزراء کے عقل کو جانچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک ہتھوڑا لیا اور اپنے خزانے کا ایک قیمتی موتی لیا، اور لینے کے بعد اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر سے کہا کہ اس کو توڑو، یہ قیمتی موتی ہے، اسے تم توڑو۔ اب دیکھیے عقل کی جانچ ہو رہی ہے۔ جب اس وزیر کے ہاتھ میں یہ موتی، یہ ہیرے جواہرات پڑتے ہیں اور ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں پڑتا ہے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی موتی ہے، اسے میں کیسے توڑوں؟ اس نے اسے نہیں توڑا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کہ یہ قیمتی موتی ہے، اسے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ایاز کا۔ ایاز کے ہاتھ میں اس نے ہتھوڑا دیا اور وہ قیمتی موتی اس کے ہاتھ میں دیا، اور کہا محمود نے کہ اسے توڑو۔ اس نے لیا اور لینے کے بعد ایک ہتھوڑا مارا اور اس موتی کو چکنا چور کر دیا۔ اب تمام وزراء تعجب میں ہے کہ بادشاہ کے خزانے کا
اتنا قیمتی موتی ایاز نے ضائع کر دیا، توڑ دیا۔ یہ بے وقوف ہے، یہ ناعقل ہے، یہ ناسمجھ ہے، اس نے بادشاہ کے اس قیمتی موتی کو توڑ دیا۔ محمود بھی حیران ہے کہ آخر ایاز نے یہ کام کیوں انجام دے دیا۔ عقل کی جانچ ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، محمود پوچھتا ہے، اے ایاز، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، غور سے سنیے کیا جواب دیتا ہے ایاز، اپنے بادشاہ سلامت محمود کو کیا جواب دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے، اے بادشاہ سلامت، آپ نے میرے ہاتھ میں قیمتی موتی دیا، ہتھوڑا دیا اور حکم دیا کہ اسے توڑو۔ اب میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے اس موتی کو توڑ دیا جائے اور آپ کے حکم کو نہ توڑا جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ موتی کو بچا لیا جائے اور آپ کے حکم کو توڑ دیا جائے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے یہ قیمتی موتی آپ کے خزانے کا ایک نہیں، ہزاروں قربان ہو جائے، ہزاروں موتی ٹوٹ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف مثنوی میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ زندگی میں جو ٹوٹے ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ سب کچھ بچ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹ جائے۔ میرے دوستو، ابھی آپ نصیحت سن رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع سے جو فضول خرچی کی جاتی ہے، اور اس فضول خرچی کے نتیجے میں ہماری کتنی ماں اور بہنیں آج وہ سمجھیے کہ لمبی عمر گزر جاتی ہے اور وہ بغیر شادی بیاہ کے گھروں میں بیٹھی ہیں، مایوسی کی حالت میں بیٹھی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا موقع آتا ہے کہ اس جہیز اور فضول خرچی کے نتیجے میں وہ ہماری بہن بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ آج آپ اس پروگرام کے اندر یہ ارادہ کریے، جو ابھی ہمارے سامنے نصیحتیں آئی ہیں، خاص طور پر ہمارا جو نوجوان دوست جو ساتھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ارادہ کرے کہ اگر ہماری شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو اگر ہمارے ماں باپ فضول خرچی کرنا چاہیں گے یا شادی بیاہ کے موقع سے حرام مال وصولنا چاہیں گے، ہم اسے وصولنے نہیں دیں گے، ہم اسے وصولنے نہیں دیں گے۔ ہم آڑے آئیں گے، اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ آپ یہ ناجائز کام، حرام کام نہ کریے، مال کی ضرورت ہوگی، ہم اپنے دست بازو سے کما کر آپ کے حوالے کریں گے، آپ حرام مال سے بچیے۔ ہر نوجوان اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے۔ آج ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ آج جب شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حرام خوری سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی چلے جائیے تو اسٹارٹنگ وہیں سے ہوتی ہے۔ جہاں رشتے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نگاہ مال پہ جاتا ہے کہ کتنا ملے گا، کہاں سے آئے گا، کسی نہ کسی راستے سے وہ وصولنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہ بتلائیے، رشتے اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو، پریم پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھ جائیں۔ کیا یہ تعلقات بڑھانے کا راستہ ہے کہ اسٹارٹنگ ہوئی اور آپ نے ڈکیتی کرنا شروع کر دیا، اپنے سامنے والے لڑکی والوں سے
جو آپ کا رشتہ دار ہونے جا رہا ہے، آپ کا سمدھی ہونے والا ہے، آپ کی بہو ہونے والی ہے، آپ ایک جملے میں اس کے گھر کو آپ خالی کر دیتے ہیں، کیا وہ آنے والی لڑکی اپنے ساس سے، اپنے سسر سے، اپنے شوہر سے محبت کر سکتی ہے؟ نہیں محبت کر سکتی ہے۔ آنے کے بعد رونا روتے ہیں کہ میری بہو آئی ہے، خدمت نہیں کرتی ہے، احترام نہیں کرتی ہے، گھر والوں کی بات نہیں مانتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب اس کے دماغ میں گونج رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ 1 لاکھ 2 لاکھ سودی دوسرے سے لے کر ہماری شادی کیا ہے اور وہ سودی 1 کا 2 بنتا چلا جا رہا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ وہ محبت آپ سے کیسے کرے؟ محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں، آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ اگر ایک آدمی بھی آج اس مجلس میں ارادہ کر لے کہ ہم حرام خوری سے، شادی بیاہ کے موقع سے بچیں گے، تو خدا کی قسم ہم سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا ہمارے نوجوان بھائی ارادہ کرتے ہیں آپ؟ اور دوسری بات آپ یہ جان لیجیے، شادی بیاہ کے موقع سے لیا جانے والا مال حرام ہے، اور بھوج بھات ہم بیٹھ کر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اگر اسی پیسے سے وہ بھوج بھات کر رہا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پیسہ لینا حرام، حرام مال اس نے وصولا اور اسی سے آپ کو کھلا پلا رہا ہے، اس کا جیسے لینا حرام تھا آپ کا کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو برائیاں غیر قوموں کی جو برائیاں تھی آج ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو یہ کھلے الفاظ میں کہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے۔ ایسا آدمی خال کہیں اکا دکا دیکھنے کو مل رہا ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کے ذیل میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ صحت، یہ عافیت، یہ تندرستی، یہ جوانی، یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ انہی نعمتوں میں اللہ کی ایک نعمت اولاد کی شکل میں ہے۔ یہ اولاد کی شکل میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے اولاد کی چاہت ہوتی ہے اور چاہت ہونی بھی چاہیے۔ اگر اولاد نہ ہو تو زندگی بیکار نظر آتی ہے، بے سود بے کیف نظر آتی ہے، کمانا بے فائدہ دکھائی دیتا ہے، اپنے آپ کو بے سہارا بے مددگار سمجھتا ہے، اپنے گھر کے آنگن میں بچوں کے قہقہے تلاش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بھی بچہ ہو، وہ روئے، شور مچائے، ضد کرے، لیکن جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے دل کی یہ تمنا، یہ آرزو پوری نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے انسان کیا کیا کوششیں نہیں کر جاتا ہے، ڈاکٹر اطباء کے پاس، یہاں تک کہ جھاڑ پھونک والے کے پاس پہنچ جاتا ہے،
بسا اوقات تو اولاد کے خاطر انسان اپنے ایمان کو بگاڑ لیتا ہے۔ اب اولاد کے ہونے کے لیے آدمی ڈھیر ساری کوششیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آدمی بہادری کے موقع پر بزدلی دکھانا شروع کر دیتا ہے، ہمت کی جگہوں پر کم ہمت ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے اگر تم بہادری دکھاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، رہن سہن کا اس کا کیا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ کیا اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے فکر کرنا غلط ہے؟ کیا سوچنا غلط ہے؟ نہیں، اولاد کے مستقبل کے لیے، اولاد کے لیے سوچنا ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم فریضہ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے سوچے، وچار کرے کہ ہماری اولاد کا مستقبل کیسے سنورے۔ اب ہماری اولاد کا جو مستقبل ہے وہ دو طرح ہے، ایک دنیا کا مستقبل اور ایک آخرت کا مستقبل۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر، سینے پر ہاتھ رکھ کر، سچائی کے ساتھ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اولاد کے مستقبل کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں کن معاملات میں، دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں۔ ہمیں یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہوگا، کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کی بلڈنگیں کیسی ہوں گی، وہ ہمارے بعد دنیا میں کس طریقے سے رہے گا۔ میرے دوستوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میری اولاد کا مستقبل اخروی اعتبار سے کیا ہوگا، میرے بعد میری اولاد کا عقیدہ کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، دستور زندگی کیا ہوگا؟ وہ ہماری اولاد ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ صحیح راستے پر رہے گی، دیندار بن کر رہے گی یا بے دین ہو جائے گی؟ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اصل سوچنے کی بات یہی ہے کہ میری اولاد کا عقیدہ میرے بعد درست ہونا چاہیے، وہ دیندار رہے، بے دین نہ ہو جائے، اللہ کا فرما بردار رہے، سرکش اور باغی نہ ہو جائے۔ اور یہی سبق ہم کو ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آتا ہے تو آپ نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا، اور اس وقت آپ نے جو کہا تھا قرآن کریم اسی کو نقل کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد کہا، اے میرے بچوں، مجھے یہ بتلاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا عمل کیا ہوگا، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے بیک زبان ہو کر کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے میرے ابا جان، آپ نہ گھبرائیے، جس طریقے سے آپ کی زندگی میں نے ایک معبود کی عبادت کی ہے، اسی طریقے سے آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ایک معبود کی ہم عبادت کریں گے، اور ہم سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ میرے دوستوں، بچوں کا مستقبل، اس کا بھوشیہ کیسا ہو، اسے بہت پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔
ہم بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا رہن سہن ایسا بنائے کہ مستقبل اس کا صحیح ڈگر اور صحیح لائن پر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا ما حق الولد علی ابی، اے امیر المؤمنین ایک بچے کا باپ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان ینتقی امہ ویحسن اسمہ ویعلمہ القرآن، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا بہتر انتخاب کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اسے قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اے امیر المومنین میرا بچہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے اور میرا ادب نہیں کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو بلوایا اور یہ کہا اے شخص تمہارا باپ تمہارے بارے میں یہ مقدمہ لے کر آیا ہے، یہ شکایت لے کر آیا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ تم اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے ہو، اس کے ساتھ تم بدسلوکی کرتے ہو، اس کے ساتھ تمہارا بہبال معاملہ اچھا نہیں ہوتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا صرف باپ کا ہی بچوں پر حق ہے یا بچوں کا بھی باپ کے اوپر کچھ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں ان ینتقی امہ ویحسن اسمہ ویعلمہ القرآن۔ اس لڑکے نے کہا اے امیر المومنین آپ کے کہنے کے مطابق ایک بچے کا باپ کے اوپر 3 حق ہیں، اور پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا بہتر سے بہتر انتخاب کیا جائے۔ اے امیر المومنین میرے باپ نے جو شادی کیا ہے وہ ایک مجوسی عورت ہے، ایک مجوسی باندی ہے، اس سے نکاح کیا ہے۔ یقیناً اس کے دل و دماغ کا، اس کی تربیت کا، اس کی ذہن کا میرے دل و دماغ پر اثر ہے۔ اور دوسرا جو میرا حق تھا، دوسرا میرا حق یہ تھا کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ اچھا سا نام رکھا جائے۔ میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے جعل۔ جعل یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پاخانہ کا کیڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موقع سے ایک کیڑا ہوتا ہے جو پاخانہ کو گول کر کے لڑکاتا چلا جاتا ہے۔ کہا میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا ہے۔ دوسرا یہ حق تھا کہ بہتر سے بہتر میرا نام رکھتے، انہوں نے میرے اس حق کو ظاہر کیا۔ اور تیسرا حق جو آپ نے فرمایا کہ اسے قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ اے امیر المومنین میرے باپ نے مجھے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا نہیں سکھایا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ہر بچے کا باپ کے اوپر 3 حق ہے۔ آپ اسے یاد کر لیں۔ نوجوان دوست ہے، باپ بننے والے ہیں، جو باپ بن چکے ہیں وہ بھی اسے یاد کر لیں۔ ایک بچے کا باپ کے اوپر 3 حق ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کبھی شادی بیاہ کا موقع آئے تو اس انتخاب ہو لڑکی کا، وہ کیسی دیندار لڑکی ہو۔ اگر دیندار لڑکی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے ذہن پر آنے والے مہمان جو بچے ہیں ان کے ذہن و دماغ پر اپنی ماں کا اثر ہوتا ہے۔ ماں اگر دیندار ہے، بچہ اگر رو رہا ہے تو وہ چپ کرتی ہے تو اللہ اللہ کہتی ہے، میرے بیٹا چپ ہو جا، چپ ہو جا، اللہ اللہ کر کے اسے بہلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اگر دیندار نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اللہ اللہ کے رسول کا حکم کا اسے کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ اور بول بکتی ہے۔ واقعہ لکھا ہے ایک بچہ ماں کے گود میں رو رہا ہے۔ ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے،
وہ بچے کو ٹھوکتے ٹھوکتے کہتی ہے کہ سو جا، ہمیشہ کے لیے سو جا۔ ہمیشہ کے لیے کب سوتا ہے؟ مرنے کے بعد سوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بولیے تو پہلے سوچئے، پرکھیے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ ہر بات جو زبان سے نکلتی ہے اپنا وہ اثر رکھتی ہے۔ اب ماں بولتے بولتے بول جاتی ہے کہ سو جا، ہمیشہ کے لیے سو جا۔ اب دیکھیے بچہ بڑا ہوتا ہے، ہوتے ہوتے 20 سال کا ہو جاتا ہے۔ 20 سال کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ چیخ چلانے کے بعد 2-4 روز کے بعد جب وہ سوتی ہے تو خواب میں ایک شخص آتا ہے، اللہ کا نیک بندہ آ کر کہتا ہے، اے فلاں کیوں رو رہی ہے؟ اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تمہاری دعا کے اثر کا نتیجہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے تو نے کہا تھا، اللہ نے اسی وقت قبول کر لیا تھا، لیکن نتیجہ آج ظاہر ہوا۔ اس لیے پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہمارے نوجوان دوست، جب کبھی ایسا موقع آئے تو آپ ایسی باتیں بولیے کہ جس کا اثر اچھا ہو۔ بہرحال ماں اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اسی انداز سے بچے کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو جو جی میں آتا ہے وہ بکتی ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ جس کا نتیجہ، جس کا اثر غلط ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا، اے شخص تو اپنے بچے کی بدسلوکی کی شکایت مجھ سے کر رہا ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تو بچے کے ساتھ پہلے بدسلوکی کر چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وقت کافی ہو چکا ہے، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے، ٹھنڈ کی رات ہے۔ میں اپنی اس بات پر ہم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اولاد کی شکل میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ تمام تقریروں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہوا کرتا ہے کہ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی جو گزرے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو اعتراف جرم بہت پسند ہے۔ ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، یقیناً ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، جانے میں انجانے میں گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پر قائم رہنا، اپنے آپ کو دلیر ثابت کرنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کہیں گناہ ہو جائے اللہ سے معافی طلبی کریے۔ عبد الرحمن ناصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کے زمانے میں قحط آیا ہے۔ عبد الرحمن ناصر نے اس وقت کے تمام علماء کرام سے کہا کہ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ علماء کرام بچے، بوڑھے، جوان، جانوروں کو لے کر میدان میں نکل جاتے نماز استسقاء کے لیے۔ وہاں پر کئی روز تک نمازیں پڑھی گئی، لیکن بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ علماء کرام نے بادشاہ کو خبر بھجوایا کہ بادشاہ سلامت، بچے رو رہے ہیں، جانور رو رہے ہیں، جوان بوڑھے سب کے سب رو رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عبد الرحمن ناصر بغیر تاج کے، بغیر جوتے کے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت اسے یہ خبر ملتی ہے، وہاں سے دوڑتا ہوا اس نے سوچا کہ ہمارے جو ملک کے رعایا ہے سب کے سب اس میدان میں جا کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور ہم تو وہاں تک پہنچے نہیں۔ یقیناً غلطی ہماری معلوم ہوتی ہے۔ وہ عبد الرحمن ناصر دوڑتا ہوا جاتا ہے، میدان میں جا کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، اے اللہ غلطی تو ہماری ہے،
مجرم تو میں ہوں، میرے جرم کی سزا ان جانوروں کو نہ دے، ان بچوں کو نہ دے۔ کتابوں میں لکھا ہے عبد الرحمن ناصر ابھی سجدے میں سر رکھے ہوا تھا کہ بارش ہونا شروع ہو، بارش ہونے لگتی ہے۔ پتہ یہ چلا اعتراف جرم اللہ کو پسند ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم رات میں سونے کے وقت اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ آج 24 گھنٹے میں ہم نے کتنا نیک عمل کیا، کتنا برا عمل کیا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صبح سے شام تک ہمارا وقت گزر جاتا ہے، مہینوں سالوں گزر جاتا ہے، کبھی یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم جو چل رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں یا جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہمیشہ اپنا جو وجود ہے، اپنی جو صلاحیت ہے، اپنی جو حیثیت ہے، آپ اسے یاد رکھیے۔ جب یاد رکھیں گے تو گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ محمود اور ایاز کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ ایاز کے پاس ایک الماری تھی، اس الماری کے اندر کچھ سامان وہ رکھے ہوا تھا۔ ایاز روزانہ جاتا اور جانے کے بعد الماری کو وہ کھولتا، ایک نگاہ اسے دیکھ لیتا، پھر الماری کو بند کر دیتا، چابی اپنے جیب میں رکھتا۔ دوسرے وزراء اگر دیکھنا چاہتے ایاز اس کو دیکھنے کے لیے نہیں دیا کرتا۔ اب یہ باتیں دھیرے دھیرے تمام لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ ایاز کے پاس ایک الماری ہے جس میں روزانہ وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے تالا بند چابی اپنے جیب میں رکھتا ہے، کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا ہے۔ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ لگتا ہے ایاز کوئی خزانے کا قیمتی سامان چرا کر کے رکھے ہوا۔ یہ بات دھیرے دھیرے محمود تک پہنچ جاتی۔ محمود تک پہنچی تو محمود نے کہا ایاز سے، اے ایاز یہ بتلاؤ تمہارے پاس کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک الماری ہے۔ اسے تو روزانہ کھولتے ہو، کسی کو دیکھنے نہیں دیتے ہو؟ کہاں بالکل سچ ہے۔ چابی کسی کو نہیں دیتے ہو؟ کہ نہیں دیتے ہیں۔ اچھا بھی میرے حوالے کرو۔ جیسے ہی محمود نے چابی اپنے حوالے لیتا ہے، اب وہ ذرا خوش ہو گئے، آج ایاز کو پتہ چل جائے یہ کمینہ کچھ نہ کچھ چھپا کر کے رکھے ہوا ہے، آج بادشاہ سلامت اس کی خیریت بگاڑیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسرے شخص کو دیا اور کہا کہ جاؤ ایاز کی الماری میں کیا ہے لے کر کے آؤ۔ جب وہ شخص جاتا ہے تو اس کی الماری سے کیا لے کر آتا ہے؟ ایک پھٹا ہوا جوتا لے کر آتا ہے، ایک پھٹا ہوا بوسیدہ کرتا لے کر کے آتا ہے، لنگی لے کر کے آتا ہے اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اے ایاز کیا مطلب ہے؟ تمہاری الماری میں یہ پھٹا ہوا جوتا، یہ پھٹی ہوئی لنگی، یہ پھٹا ہوا کرتا بوسیدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دراصل بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے دربار میں چند سال پہلے، آج تو میں آپ کی نگاہ میں محبوب ہوں، تمام وزراء کے مقابلے میں ہماری قدر آپ کے یہاں زیادہ ہے، آپ مجھ سے بڑی محبت مانتے ہیں، ہر کام آپ مجھ سے لیتے ہیں، مجھے عزیز رکھتے ہیں، پیارا رکھتے ہیں اور ہر جگہ آپ ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت جب میں آپ کے یہاں فریادی بن کر آیا تھا، جب میں آپ کے یہاں ملازمت ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے دروازے تک پہنچا تھا، اس وقت میرے پیر میں یہی جوتا تھا، یہی پھٹا ہوا کرتا تھا، یہ پھٹی ہوئی لنگی تھی۔ اس کے بعد آپ کے یہاں ملازمت ملی، آج میرے بدن پر شاہانہ لباس ہے، میرے پیر میں قیمتی جوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی مہربانی سے ہے۔ میں روزانہ الماری میں جا کر کھول کر دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو احساس دلاتا ہوں، یہ کہتا ہوں اے ایاز تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے،
तुम्हारा वजूद तो ये फटा हुआ जूता है, तुम्हारा वजूद तो ये फटा हुआ कुर्ता है। जब तुम यहाँ पर आए थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। एयास को जब कभी भी दिल में ये दाहिया पैदा होता है कि आज तुम्हारे जिस्म पर शाहाना लिबास है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा एहतराम है, मैं रोजाना अलमारी को खोल कर देखता हूँ, अपने वजूद को एहसास दिलाता हूँ, यार तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मेरे दोस्तों, मौलाना रूमी लिखते हैं कि आज हर इंसान को चाहिए अपने वजूद का एहसास करता है। मेरी क्या हैसियत थी, मेरा क्या वजूद था, कुछ नहीं था। एक नापाक कतरे से अल्लाह ने हमें पैदा किया है। एक वक्त ऐसा था कि हम खुद पलटी नहीं मार सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, हमें बोलना नहीं आता था। आज जो कुछ भी सेहत है, आफियत है, तंदुरुस्ती है, ये जवानी है, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। जब ये एहसास हमारे दिल में होगा तो यकीनन गुनाह से रुकना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब जो अभी बहुत सारी बातें आपके सामने आई और मैंने भी आपसे कुछ चंद बातें कुछ अर्ज किया है। निचोड़ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। सिर्फ सुन लिया, दामन झाड़ लिया और चलते बने। कुछ लोग बैठे होंगे कि चलो भाई ख़ानदान के लोगों ने आवाज़ दिया है, आ करके बैठते हैं। कुछ लोग बेचारे चलो फलां मौलाना साहब कुछ बात करेंगे, हम कुछ सुनेंगे, समझेंगे, यकीनन और दूसरे इरादे से लोग आए होंगे। लेकिन तमाम बातों का निचोड़ यही है, हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव होना चाहिए। आज मुसलमान रो रहा है कि मुसलमानों की इज्जत नहीं है, मुसलमान परेशान हो रहा है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मुसलमान को परेशान कोई नहीं कर सकता, ये खुद अपनी ज़ात से परेशान। अगर परेशानी में मुब्तला है, कोई मुब्तला नहीं कर रहा, खुद मुब्तला हो रहा है। आज इस्लाम के नाम पर आप मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लाम को अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार हैं। 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। आप हम लोग बैठे हुए अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कितना मर्तबा आपने इस अल्फाज को सुनने के बाद एहसास किया हो और एहसास करके आप अल्लाह की घर की तरफ गए। लोग कहते हैं कि मस्जिदें तोड़ दी गई, कोई नहीं तोड़ा। जब आपका घर वीरान होगा, जिस घर में कोई नहीं रहता है, शैतान उसमें डेरा डाल देता है। जब हम अल्लाह के घरों में जाने वाले नहीं बनेंगे, जब हम अपने घर में नहीं रहेंगे, घर बनाकर ताला लगाकर सफर में चले जाएंगे, तो दूसरे लोग जो शैतान जहन के रखते हैं, वो यकीनन मेरे घर पर बुरी नजर रखेंगे और इस कोशिश में रहेंगे कि ये घर मेरे हिवाले हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह का घर आज खाली पड़ा हुआ है। अल्लाह के घर को जब तक हम आबाद नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी कभी आबाद नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। हमारे दिल को इत्मीनान नहीं मिल सकता है। कुरान का उसूल है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के सुनो, दिलों को इत्मीनान कैसे मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा। हम खुद फैसला कर लें कि हम 24 घंटे में अल्लाह को कितनी मर्तबा याद करते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुबह से शाम गुजर जाता है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते। खाना अल्लाह की दी हुई नेमत है, खाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह तक नहीं कर पाते हैं। वो खाना जो बगैर बिस्मिल्लाह के खाया गया, उस खाने में कोई बरकत नहीं है। उस खाने को खाने के बाद जो बगैर बिस्मिल्लाह के खाया गया, आप चाहेंगे उस खाने से हमारे अंदर ईमान का जज्बा पैदा हो, दीनदारी पैदा हो? नहीं हो सकता है। आम तौर पर आप देखेंगे कि खाना खाने बैठते हैं, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, अल्लाह के नाम के बगैर आप खाना खा रहे हैं, दीनदारी पैदा नहीं होगी। वो छोटी छोटी बातें हैं जो आप सबको मालूम है।
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہماری زندگی سے عمل نکلتا چلا جا رہا ہے، عمل نہیں ہے، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں۔ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، یہ 200-400 روپے کا بلب ہے، آپ نے اسے کہاں رکھا ہے؟ اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے، زیادہ قیمت کا نہیں ہے، 10 روپے 12 روپے کا بلب آج کے ڈیٹ میں بھی آ رہا ہے، آپ اسے اپنے سر پر لگاتے اور اس کو چالو رکھنے کے لیے ڈھیر سارے انتظامات آپ کرتے ہیں، اور کوئی بچہ اسے ٹچ نہ کرے، کوئی اسے چھو نہ لے، آپ کوشش کرتے ہیں کوئی وہاں تک ہاتھ نہ پہنچا دے۔ اگر کوئی ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کی پٹائی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ 12 روپیہ کا بلب ہے، اس کے لیے آپ بچوں کو مارتے ہیں، اس کے لیے آپ ڈھیر سارا انتظام کرتے ہیں، تار پھیلاتے ہیں، ہر طریقے کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روشنی دے رہا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے، اپنی ضرورت کو وہ پوری کر رہا ہے، اپنے کام کو وہ انجام دے رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ یہی سمجھیے، مسلمانوں کے اندر جب تک ایمان کی روشنی تھی، ایمان کا فوکس وہ دے رہا تھا، اس وقت تک اس کا کوئی بال دیکھا کرنے والا نہیں۔ یہی بلب اگر آج فیل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اٹھا کر کوڑے دان میں آپ ڈال دیجیے گا، پھر کوئی اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا۔ آپ کل تک اس کے مالک تھے، آج بلب کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا، بلب یہ کہے ہمیں اٹھاؤ، ہمیں کیوں پھینک دیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ ابے ناکام، تمہارا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے دوستو، آج ایمان والوں کی بھی حالت یہی ہے کہ ایمان کی روشنی جب تک ہمارے اندر موجود تھی، مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، مسلمان ہر اعتبار سے وہ غالب تھا۔ لیکن جب ایمان کی روشنی ہمارے دلوں سے نکل گیا تو آج ہم کیڑے مکوڑے سے ڈر گئے، آج ایرے غیرے سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ خدا کی قسم، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا واقعہ، ایک مرتبہ آپ شیر کے اوپر سوار ہو کر، اور ہاتھ میں کوڑا ہے، کس کا؟ سانپ کا کوڑا، سانپ کا کوڑا لے کر شیر پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ کوئی شخص راستے میں ملتا ہے، حیرانی اور تعجب میں پوچھتا ہے، دیکھتا ہے تو شیخ سعدی نے کیا کہا؟ ارے اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک شیر ہے، دنیا کا تمام شیر تمہارے تابع ہو جائے گا اگر تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرو گے، دنیا کی ساری چیزیں تمہاری اطاعت کرے گی، تمہاری فرما برداری کرے گی۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا حکم اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک بات جو آپ سے بیچ میں عرض کیا، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے سے، کوئی قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کے اندر تعلیم نہ آ جائے۔ آج دوسری قوم میں یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیجیے، تعلیم کے اوپر اس کا فوکس زیادہ ہے، اسی لیے آج وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ آپ اپنے یہاں کا سروے دیکھ لیجیے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے جو ہمارے یہاں کے ہریجن لوگ ہیں اس سے بھی پچھڑے ہیں۔ اب آپ اس حالت میں چاہیں گے کہ ہم تعلیم اعتبار سے پچھڑے بھی رہیں اور ہمیں ترقی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کا انتظام ضرور کریں، اور جو میرے نوجوان دوست ہیں، عزیز پیارے بچے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے، کھانے پینے میں کمی کرے ماں باپ، پڑھائی میں کمی کرے، آپ برداشت نہیں کریں۔ کہیں ہمیں پڑھاؤ، ہمیں تھوڑا کم کھلاؤ، ہم برداشت کر لیں گے۔ ہمیں عمدہ سے عمدہ کھانا نہیں چاہیے، ہمیں عمدہ سے عمدہ کپڑا نہیں چاہیے، ہمیں عمدہ سے عمدہ لباس نہیں چاہیے، ہمیں بہترین پڑھائی چاہیے۔ دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے نوجوان دوستوں تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے، مرنے کے بعد بھی عزت ملے،
تو آپ کو پہلی فرصت میں تعلیم حاصل کرنا ہوگا، شکشا آپ کو لینا ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فوقیت دی، فضیلت دی، کیا بنیاد دی؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فضیلت کی بنیاد، اشرف ہونے کی بنیاد اللہ نے قرآن کریم میں یہی ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس علم تھا۔ علم کی بنیاد پر اس حضرت انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، اور آج اسی علم کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور گیت گا رہے ہیں، ہم اشرف ہیں، ہم اشرف ہیں، ہم افضل ہیں۔ صرف یہ گانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو وجہ، جس وجہ سے آپ اشرف بنے ہیں، اس وجہ کو پکڑنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اس سے قبل کی حضرت دعا فرمائے۔